سیکولرزم ایک منٹ اختلاف ہے، ایک میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کانٹیکس میں اگر سوچا جائے کہ دین اور مذہب کی تفریق جو ہے، تو پھر اقبال کے ان اشعار سے کیا مراد ہم لیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا، یہاں بھی اس شعر میں بھی علامہ نے کیچ رکھا ہوا ہے کہ دین کو سیاست سے جدا اگر کر دیا جائے، سیاست کی اہمیت ہے، دین کی وہ اہمیت نہیں، یعنی دین سے سیاست جدا کی بات نہیں کر رہے، وہ سیاست سے دین کو جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ان کی مراد دین سے کیا ہے؟ کیا ان کی مراد سوشل جسٹس نہیں؟ کیا ان کی مراد انصاف نہیں؟ سوشل جب وہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد کہتے ہیں تو کیا یہاں مذہب کے صورت میں دین اقبال نے نہیں باندھا؟ لیکن ہوا یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام دین کی حیثیت سے گرنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ صرف ایک مذہب کی حیثیت سے رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پھپتی چست کی ایک بہت بڑے عالم دین پر اور بہت بڑے روحانی پیشوا پر، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کے لیے پریشان کن ہو، تشویشناک ہو. کس نے کہا تھا؟ اقبال. نہیں کسی، اب یہ اچھا نہیں ہے نام لینا ٹھیک نہیں. تو اس پر پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ نماز روزے کی اجازت جو انگریز کے دور میں بھی رہی، جو امریکہ میں بھی ہے، جو بھارت میں بھی ہے، اگر تو وہی کچھ تھا تو پاکستان کی سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں. وہ تو اب بھی ہے، وہاں پر نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، مسجدیں ہیں. وہ تو کوئی 2 4 5 20 15 وہ مساجد جو تاریخی ہیں اور وہ بھی اکثر ابینڈنڈ ہیں اس وقت. جیسے آپ کہہ رہا ہے کہ سیکولرزم کو آپ میری بات لادینیت قرار دیتے ہیں. ہاں لادینیت. اور یہ کیوں کیا ہے؟ پہلا $1 نوٹ جب ڈیزائن کیا ہے جوز جو بینکرز تھے، آرڈس نووس سیکولورم، یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. نیو سیکولر آرڈر. وائی؟ اگر مذہب کا دین ریاست سے کوئی تعلق ہو تو یہود کی کوئی حیثیت ہی نہیں. دے آر دی مائنیوٹسٹ مائنورٹی ان دی ورلڈ. جب مذہب سے علیحدہ کر دو گے، ناؤ ہی از اے فل سٹیزن اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو آل رائٹس. اس نے ایک کام یہ کیا اور دوسرا کام یہ کہ اس نے بینکنگ کی اجازت جو لی، کیونکہ پوپ کے زمانے میں ہر طرح کا سود، یوشری بھی اور ٹریڈ انٹرسٹ بھی، سب حرام تھے. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کے اور پھر اس کے ذریعے سے بینک آف انگلینڈ بنا ہے، اور اس کے بعد وہ بات بنی ہے کہ انہوں نے جکڑا ہے تو تمام دول یورپ کو اپنے شکنجے میں، جس کو اقبال دیکھائے تھے 100 سال پہلے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. ہٹلر کو بھی سمجھنے میں وقت لگا ہے لیکن علامہ تو اس وقت دیکھائے تھے. سود کو تو پہلے یہودیوں ہی نے منع کیا تھا، سب سے پہلے مسلمانوں نے تو وہاں سے لیا. یہودیوں کے اندر شریعت میں حرام ہے، غیر لیکن غیر یہودی سے لینا جائز ہے. وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جہاں مسلمان صرف دارالحرب میں، دارالحربی میں، یعنی اگر مسلمان ایک مسلم میجورٹی میں نہ رہتے ہوں تو وہ سود لے سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا، یعنی سود کے حوالے سے، سود پہ تو بعد میں نہیں، میں ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں کہ جو امریکہ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ سود لے سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، اس لیے کہ وہ دارالحرب نہیں ہے، دارالامن ہے. دارالحرب کون سا ہے؟ دارالامن کی اصطلاح مولانا شبلی نے استعمال کی. کس نے؟ مولانا شبلی نے. تو مجھے بڑی خوشی ہے. تو کیا اس سے پہلے یہ سوال ہوتے تھے؟ متفق تردید رائے بولی بارائے اس وقت یہی تھی کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالسلام. تو انہوں نے یہ ایک درمیانی رستہ نکالا تھا، یہ ایک نیا اتحاد تھا کہ نہیں جی یہ دارالامان ہے. تو دارالامان کی آج کل دارالامان مختلف انداز میں ہوتے ہیں. دارالامن کہیے، مطلب یہ کہ وہاں پر مسلمان کو بھی اجازت ہے. مبارک علی صاحب. خیر یہ بحث دوسری طرف چلی گئی. میں تھوڑا سا یعنی جو سیکولرزم کا جو ایک ارتقا ہوا ہے یورپ میں، وہ اس میں رینیسانس سے ہوا ہے. رینیسانس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یورپی معاشرے کو چرچ کے اثر سے آزاد کرایا. تو اور ریفارمیشن جو ہے جو لوتھر نے کی ہے، اس نے نیشنلزم کو پیدا کیا ہے، نیشن اسٹیٹ کو اس نے یعنی آگے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے کہ مقامی زبانوں کے اندر بائبل کے ترجمے ہوئے تو اس نے نیشن اسٹیٹ اور نیشنلزم اس کو ابھارا. اور یورپ کا پورا جو سیکولرزم ہے یہ کسی سازش کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک بہت ایک سلو پروسیس تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک جیسے یعنی سوسائٹیز پیچیدہ ہوتی چلی گئی ہیں،
उसी तरीके से हुआ ये है कि मज़हब जो है वो जो चैलेंजेस थे, जो सोसाइटी के मसाइल थे, उनको हल करने के अंदर नाकाम होता चला गया है। मजहब, इन्होंने कहा इस्लाम दीन है। देखिए, मैं इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है, इसलिए हर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि दीन है या वो है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये उनके यहाँ ये था कि मजहब जो है सोसाइटी के जो पेचीदा मसाइल थे उनको हल नहीं कर रहा था। जब ये होता है तो उलूम के अंदर इजाफा होता है, नए आइडियाज़ आते हैं, नई फिक्र आती है, मतलब कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रोपोलॉजी का होता है, फ़लसफ़े का होता है, सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज के अंदर डेवलपमेंट होते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि ये जो जिसको हम कहें कि सेकुलर उलूम जो हैं ये आगे बढ़ जाते हैं, सोसाइटी के मसाइल को हल करने लगते हैं। इसलिए हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि इन उलूम के बढ़ने ने, नए आइडियाज़ के आने ने मज़हब को बहुत पीछे छोड़ दिया, और ये प्रोफेशनल्स जो थे, एकेडमिशियन जो थे, इन्होंने मतलब कि यूरोप के माशरे को फिर तब्दील किया। हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो ये है, चूँकि हमारे यहाँ नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, नए ख्यालात नहीं आ रहे हैं, हम अभी तक इस कोशिश में हैं कि पुराने आइडियाज़ के साथ ही नए मसाइल को हम हल करने की कोशिश करें। तो ये जो एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर है, यही हमें बैकवर्डी या पसमानदगी की तरफ ले जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये इनका कहना ये है कि जो इस्लाम के कवानीन हैं वो वक्त के चैलेंजेस के साथ मुताबिकत नहीं रखते, और उनको जब तक कि आप इज्तिहाद के जरिए से वक्त की जरूरियात के मुताबिक बनाएं, और या फिर इनको छोड़ना पड़ेगा इन कवानीन को, और आपको मैन मेड लॉज पर। डॉक्टर साहब, इसमें जो मसला आता है वो ये है कि अगर तो कुरान मजीद की स्पेसिफिक्स भी चेंज हो सकते हैं इज्तिहाद से, तो ज़रूरत पड़ती है फिर खत्म नबूवत पर। नबूवत को खत्म नहीं होना चाहिए था। फिर आखिर क्या वजह है कि एक जगह पर आकर नबूवत खत्म हुई है और फंडामेंटल्स दे दिए गए हैं, अब इज्तिहाद है, लेकिन इज्तिहाद हैज टू बी विद इन द पैरामीटर ऑफ द बुक एंड द सुन्नाह। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, उसका है मेरे पास। अल्लामा ने तो दो जरिए बताए, एक थ्रू पार्लियामेंट और एक लेजिस्लेशन थ्रू कोर्ट्स। अच्छा, पार्लियामेंट में तो हो नहीं सकती, जिस तरह के जाहिर है जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में स्टाफ किस किस्म का होता है, जो आप इलेक्ट करके भेजते हैं, और वो जो नुमाइंदे हमारे हैं, अगर वो बीए की डिग्री अब तो खैर जरूरी हो गई, लेकिन क्या वो इस काबिल है कि इज्तिहाद कर सकें? अच्छा, फिर उसमें अगर फर्ज कीजिए उलमा भी बतौर टेक्नोक्रेट शामिल कर लिए जाएं या ज्यूरिस्ट, तो क्या ये मुमकिन है या इसका इम्कान है कि विद इन दी कन्फाइंस और पैराडाइम पे रहते हुए, जो आप जिससे आपने इरशाद फरमाया है, उन हदूद के अंदर रहते हुए हम इतनी यानी कह लीजिए इनोवेशन कर सकें कि वो वक्त की जदीद जरूरियात के मुताबिक नहीं। और फिर इसमें एक मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट इज्तिहाद करे तो क्या उसे सऊदी अरब मान लेगा? हमारे उलमा हज़रात तो इस वक्त चिमटे हुए हैं तकलीद के सबब उन्हीं इंटरप्रिटेशन से जो पहले आइमा कर चुके हैं, वो समझते हैं वो फाइनल। तो अब मसलन मुल्ला उमर ने भी, जो तालिबान की जिस वक्त रियासत थी, तो उन्होंने यही कहा कि किसी इज्तिहाद की जरूरत नहीं है। इज्तिहाद की जब इजाजत दी भी जाए तो एक लेजिस्लेशन थ्रू कोर्ट्स। अच्छा, पार्लियामेंट में तो हो नहीं सकती, जिस तरह के जाहिर है जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में स्टाफ किस किस्म का होता है, जो आप इलेक्ट करके भेजते हैं, और वो जो नुमाइंदे हमारे हैं, अगर वो बीए की डिग्री अब तो खैर जरूरी हो गई, लेकिन क्या वो इस काबिल है कि इज्तिहाद कर सकें? अच्छा, फिर उसमें अगर फर्ज कीजिए उलमा भी बतौर टेक्नोक्रेट शामिल कर लिए जाएं या ज्यूरिस्ट, तो क्या ये मुमकिन है या इसका इम्कान है कि विद इन दी कन्फाइंस और पैराडाइम पे रहते हुए, जो आप जिससे आपने इरशाद फरमाया है, उन हदूद के अंदर रहते हुए हम इतनी यानी कह लीजिए इनोवेशन कर सकें कि वो वक्त की जदीद जरूरियात के मुताबिक नहीं। और फिर इसमें एक मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट इज्तिहाद करे तो क्या उसे सऊदी अरब मान लेगा? हमारे उलमा हज़रात तो इस वक्त चिमटे हुए हैं तकलीद के सबब उन्हीं इंटरप्रिटेशन से जो पहले आइमा कर चुके हैं, वो समझते हैं वो फाइनल। तो अब मसलन मुल्ला उमर ने भी, जो तालिबान की जिस वक्त रियासत थी, तो उन्होंने यही कहा कि किसी इज्तिहाद की जरूरत नहीं है। इज्तिहाद की जब इजाजत दी भी जाए तो वह नहीं होता। यही वजह है कि हमारे होगा कैसे इज्तिहाद, ये भी तो मसला है ना। मुझे आपसे एक सवाल करना है। आपने ये कहा कि इज्तिहाद से कुरान के जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं होते।
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے فنڈامنٹلز ایک زبان میں دیے گئے ہیں. دنیا میں 5000 زبانیں ہیں, ان میں سے ایک زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے, اور زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے حالات اور اس ملک کے اس علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے, وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ روزے کا جہاں حکم ہے قرآن میں, اس کا یہ کہا گیا ہے کیونکہ گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ٹائم کا ریفرنس تھا سورج سے, کہ سورج طلوع ہونے پہ, روشنی ہونے پہ روزہ شروع کریں اور سورج غروب ہونے پہ روزہ افطار کریں. اگر ان الفاظ کو نہ وائلیٹ کریں آپ اجتہاد سے تو آپ ناروے میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 6 مہینے کے روزے میں پہلے روزے میں شہادت نصیب ہو جائے گی, تو ناروے میں کیسے روزہ رکھیں جب تک ان الفاظ کو وائلیٹ. دیکھیے آپ نے بڑی اسپیسیفک بات کہی ہے, ناروے میں بھی لوگ 6 مہینے سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, وہ جاگتے ہیں, کام کرتے ہیں. اشتہاد ہو گیا, تو اشتہاد ہو گیا لیکن فنڈامنٹل چینج نہیں ہوا. فنڈامنٹل وہی کا وہی رہے. لفظ آپ نے بدل دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ اشتہاد کیسے ہوگا, میرے نزدیک اس کا صحیح ترین راستہ یہ ہے کہ اجتہاد کرے گی پارلیمنٹ. لیکن چونکہ دستور میں یہ دیا گیا ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اور دی سنہ, لہذا مجھے حق ہوگا میں سپریم کورٹ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ جناب فلاں قانون کی فلاں شق مجھے موقع دیا جائے, میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ شریعت کے تجاوز کر رہی ہے. اب وہ جگہ اتحاد کا پیرامیٹر کیا ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ نے تو قانون بنا دیا. نہیں وہ قانون آپ دیکھیے حدود آرڈیننس, وہ باقی دنیا کے مسلم ممالک, یہ تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا پاکستان میں. وہ تو خیر فرقہ جتنے ہیں اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہمیں اگر ایک ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس میں اپنی سوچ کو مرکوز کی. نہیں لیکن فرقہ نیا بنے گا کہ نہیں, اس میں کیا ہوگا, فرقوں سے اوپر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں ہوگا کتاب و سنت, نہ حنفیت, نہ مالکیت, نہ شافعیت, نہ جعفریت, کچھ نہیں. مولانا یہ جو حدود آرڈیننس ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اور اس وقت اتنا احتجاج اس کے خلاف ہو رہا ہے اس ملک میں. خواتین اگر آپ جیلوں میں جائیں تو سب سے جیل اتنی خواتین وہاں بھری ہوئی ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فنڈامنٹل یہ طے نہ ہو جائے کہ یہاں اسلام کے قوانین نافذ ہونے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ بے وقت. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں, اسلام کے قوانین کہہ رہے ہیں, وہ قوانین 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں نافذ کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یا اس کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں نے نافذ کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جس معاشرے میں پہلے کوئی ریٹن قانون یا آئین موجود نہیں تھا. اس کو انہوں نے اس معاشرے میں ایک بیکورڈ معاشرے میں نافذ کیا. یقیناً ایک ریولوشنری سٹیپ تھا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے اس کو دین کہا. دین ہماری زبان کا لفظ تو نہیں ہے, لہذا اس پہ بحث کرنا کہ یہ دین ہے یا مذہب ہے. مجھے جو قوانین قرآن سے انٹرپریٹ کر کے نافذ کرنے ہیں, جس طرح ناروے والوں نے نافذ کر لیا کہ روزہ کتنا بڑا ہوگا, مجھے اپنے حالات کے اور 2005 کے مطابق نافذ کرنے ہیں.